بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں ہوں محمد ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ترتیب عملیات. بھائیوں، آج میں یہ ایسا نقش ڈال رہا ہوں، بہت طاقتور نقش ہے. یہ دکھنے میں تو بہت سادہ ہے اور بہت چھوٹا سا نقش ہے، لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے. اگر آپ نے اسے صحیح ترتیب سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو جو ہے مایوسی نہیں دینے گا. یہ بہت طاقتور نقش ہے اور کاروبار کی ترقی کے لیے یہ نقش ہے. کسی کا کاروبار اگر بند گیا ہو یا کسی نے باندھ دیا ہو، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے. اگر کسی کی کوکھ بند گئی ہے تو کسی کے رشتے بند گئے ہیں، بیاہ شادی کے، لڑکوں کے بیاہ شادی کے رشتے بند گئے، باندھ دیے ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں، تو یہ ان سب کے لیے ہے. اور اول نمبر یہ کاروبار کی ترقی کے لیے ہے، جو بہت بےحد خاص اور خاص ہے. اس کی طاقت اتنی ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ سے. اگر عالم الغیب کا ہی حکم و خاص اس عمل کو اثر کو روک دے تو اور بات ہے، اور زیر قانون ہو. اللہ غالب علی ہے اور مجبوری ہے، مگر جہاں تک عاملین کی تحقیق اور قانون عملیات کا تعلق ہے، اس عمل کا اثر یقینی ہے. جن اصحاب کی ترقی رک رہی ہو، جو بھی صحابے ہیں جن کی ترقی رک رہی ہو، یا نوکری وغیرہ نہیں مل رہی ہو، نوکری کے لیے مارے پھر رہے ہوں، نوکری نہ ملتی ہو، یا کاروبار رک گیا ہے، تو یہ نقص آپ کو خوش قسمتی سے ہمکنار کرے گا. انشاءاللہ تعالی خوشی گھر میں آئے گی. مجھے اس پر کامل یقین ہے، اور دعا ہے کہ خداوند کریم آپ کو بھی اس سے کامیابی کر کے میرے یقین کو اور مکمل بنا دیں. یہ خیال نہ کریں کہ یہ نقش بالکل سادہ ہے اور اس کی ترکیب یعنی کہ ترتیب ہے، کیونکہ میرا جو چینل ہے وہ ترتیب دیا ہوا گیا ہے. ترکیب بھی آتا ہے، ترتیب بھی آتا ہے. عمل آسان سا ہی ہے، بلکہ جس طرح تپ میں علاج یعنی کہ بخار میں اگر علاج کرتے ہیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی بخار اچھا ہو جاتا ہے. تو تپ میں علاج کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس کے عملیات کی زکوٰۃ ہے. اس طرح عملیات میں بھی ایک خاص قسم ہے کہ اس نقش معظم کو 687 مرتبہ لکھو، یہ اس کی زکوٰۃ ہے. ہر نقش کو علیحدہ کاٹ کر اور گولیاں بنا کر آٹے میں لپیٹ کر پانی میں ڈال دو. لیکن ایک اور نقش بھی لکھو. وہ نقش آپ کو جو ہے زعفران سے لکھنا ہوگا، اور وہی نقش ہے جو آپ کو اپنے پاس رکھنا ہوگا، عطر سے معطر کر کے اپنی جیب میں رکھنا ہوگا. نقش کو عطر میں معطر کر کے اور زرد ریشمین کپڑے میں لپیٹ کر سچے اعتقاد سے اپنے پاس رکھیں. انشاءاللہ تعالی 21 دن میں اس کا کھلا ہوا اثر معلوم ہو جائے گا. نقش ہمیشہ اپنے پاس رکھیں اور دراز عرصے تک پاس رکھیں. پاس رکھنے کی کوئی میعاد نہیں، مگر اثر
21वें दिन سے ظاہر ہونا شروع ہوگا۔ آپ سمجھ لو کہ یہ نہیں کہ ابھی آج ہی باندھا تو اسے آج ہی اثر آنا شروع ہو جائے گا، 21 دن کے بعد اثر ظاہر ہونا شروع ہوگا۔ نقص لکھنے کے متعلق بھی سمجھ لیں، اگر ایک ہی نشت میں لکھیں یا ارادہ ہو ایک ہی وقت میں لکھنے کا تو ایک وقت میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے 7 وقت یعنی زہرہ اور مستری ہے، یعنی کہ زہرہ اور مستری میں شروع کریں۔ ختم جب جی چاہے ہو، اس کی کوئی روک نہیں ہے، ختم کسی ٹائم بھی ہو، اگر ایک ہی وقت میں لکھ رہے ہیں تو۔ اور اگر ایک وقت میں نہ لکھنا ہو تو پھر 7 دن میں ختم کریں۔ ہر روز 98 مرتبہ یعنی کہ 98 نقص لکھیں، 6 روز تک 98 نقص لکھیں، 7ویں روز 100 نقص لکھیں، 7ویں روز 100 نقص لکھیں، جس میں ایک پاس رکھنے والا بھی نقص ہوگا۔ بس عمل کی تکمیل ہو جائے گی۔ روزانہ نقص لکھنے کا وقت مقرر نہیں، جو وقت پہلے دن مقرر کر لے اسی کی پیروی روزانہ کریں۔ کسی خاص قلم، دوات اور کاغذ کی کوئی بھی ضرورت نہیں کہ کوئی خاص قلم ہو یا کوئی خاص دوات ہو یا کسی رنگ کا ہو یا کاغذ کسی اور طرح کا ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور نقص کالی پینسل سے بھی لکھ سکتے ہیں، مگر آخری نقص زعفران سے لکھنا ہوگا۔ نقص باوضو اور طہارت سے لکھا کریں، منہ مشرق کی طرف رکھا کریں، مندرجہ بالا مثلث یعنی کہ جو میں نقص دے رہا ہوں آپ کو اس کے کونوں میں رفتار لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ ہندسے لکھے ہوئے ہیں کہ کیسے بھرا جائے گا۔ رفتار کے ہندسے بھی دیے گئے ہیں۔ ان کے نقص میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پرہیز نہیں۔ اگر چاہیں تو روزانہ نقص لکھ کر گولیاں بنا کر بھی دریا میں ڈال سکتے ہیں، اور چاہیں تو سارے اکٹھے کر کے آخر میں گولیاں بنا کر ان میں آٹے میں لپیٹ کر اور تب بھی دریا میں ڈال سکتے ہیں، اکٹھے بھی ڈال سکتے ہیں، کسی وقت بھی ڈال سکتے ہیں، اس کی ضرورت وہ نہیں ہے۔ پانی ایسا ہو جس میں مچھلیاں ہوں، اگر کسی وجہ سے مچھلیاں نہ ہوں تو کسی کنویں میں ڈالیں، وہ کنواں جس میں سے پانی چلتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سارے کنویں جنگل میں ہوتے ہیں جو بور ہوتے ہیں، اب تو سمرسیبل ہونے لگے ہیں جو اوپر سے ہے، لیکن کچھ کنویں ہیں جو اندر سے بھی بور ہو کے آ رہے ہیں، تو اس میں ڈال کے آ سکتے ہیں اور کنویں میں ڈال دیں۔ کنواں جس سے کھیتیوں کو پانی ملتا ہو۔ 6 دنوں میں لکھنا ہے تو 7 مستری میں روزانہ لکھیں۔ تو بھائیو، یہ ایک میں نے آپ کو نقص دیا ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ چھوٹا سا نقص ہے یا چھوٹی سی زکوٰۃ ہے اس کی، یہ تمہاری سوچ غلط ہوگی۔ انشاءاللہ میں جو عمل دے رہا ہوں آپ کو وہ پائے کے عمل دے رہا ہوں، اور جب آپ انہیں کرو گے، یہ دیکھنے میں تو تمہیں میرے پرچے لگ رہے ہوں گے کہ یہ پرچے میں نے جو ہے دے رہا ہوں آپ کو، اور پرچوں سے جو ہے پتہ چل لیا، کیونکہ یہ پرچے بھی میں کسی اور سے ہی لکھوا رہا ہوں، تاکہ میرا ہاتھ تو کانپتا ہے، اس لیے جو ہے میں یہ پرچے بھی دوسروں سے لکھوا رہا ہوں۔ تو آپ جو ہیں ان پرچوں کی طرف نہ جائیں بالکل بھی، اور اپنے مقصد کی طرف جائیں کہ آپ کا جو مقصد ہے اس مقصد کی طرف جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی۔ جب آپ مقصد کی طرف جائیں گے تو کامیابی ملے گی۔ اور طہارت سے لکھیں، بغیر وضو نہ لکھیں، وضو کے ساتھ لکھیں، اور یہی ایک بہت اچھا سا نقص ہے آپ کے لیے، جو کہ آپ اس سے بآسانی لکھ سکتے ہو۔ اور آج میری طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہے، اس لیے
تھوڑی سی دقت سی آ رہی ہے، بولنے میں بھی پریشانی ہو رہی ہے، گلے میں بہت پریشانی ہے، ہلکی سی بخار کی شکایت ہے مجھے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویڈیو تو مجھے ڈالنی تھی، کیونکہ بہت سارے بھائی ہیں جو اس طرح کی چیزوں سے پریشان ہیں، جن کو یہ ضرورت ہے، اور یہ بالکل ایک بہت ہی آسان سا ایک آپ کا وہ ہے نقص ہے، جو کہ بہت جلدی آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور بس یہ ہے کہ جب آپ ان نقصوں کو لکھیں تو چاندنی رات میں لکھیں، یعنی کہ 1 سے لے کے 13 تک کسی ٹائم بھی لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ اور میں ایک حضرات دوں گا آپ کو تسبیح کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے علماء کرام تسبیح کی حاضرات، تسبیح کا استخارہ، تسبیح کی جو باتیں بتاتے ہیں، وہ دراصل ایک حاضرات واضرات یا استخارہ نہیں ہوتا، وہ ایک مسمرزم ہوتا ہے جو اپنی پڑھائی سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ایک میں بہت اچھے سے اسے کر کے بتاؤں گا، تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے۔ تسبیح نہیں ہے، اس میں کچھ بھی ہو، چاہے 5 کلو پانی لے کے آپ اس میں ہاتھ میں لٹکا لو گے تب بھی جو ہے وہ اپنا کام کرے گا۔ چور پکڑنے کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ، سمجھے نہیں؟ لیکن چور وہی پکڑ پاتے ہیں اس سے جو اس چیز کے عامل ہوتے ہیں۔ اگر عامل نہیں ہے تو جتنا جھوٹا عامل ہوگا اتنا ہی جھوٹا اس کا وعدہ ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھا میرا جو نقص ہے، وہ میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دے دی ہے۔ اب میں یہ چاہوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور ہاں، ایک بات یہ ہے کہ نقص کے نیچے جو فتح نہ لکھا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو نہ لکھیں۔ فتح کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے، لیکن اگر آپ نہ چاہیں تو تب بھی وہی اثر آئے گا، اور اگر یہ نہ لکھیں تو تب بھی وہی اثر آئے گا، لکھیں گے تو تب بھی وہی اثر آئے گا۔ تو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔